اسلاموفوبیا کے بارے میں بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا کیوں آج کل زیادہ چرچا ہو رہا ہے یہ. دراصل اس کو جان بوجھ کر کے کاؤنٹر کوسچن کرنے کے لیے لوگ آگے چلا رکھے ہیں. اسلاموفوبیا ہے کیا؟ فوبیا آپ جانتے ہی ایک انجانا سا خوف، ایک انجانا سا ڈر. بھائی مان لیجئے کوئی قیمتی وائر ہے، تار ہے، اور اس کو میں آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دوں کہ یہ سانپ ہے، تب اس کی تصویر کہیں بھی نظر آئے گی یا وہ کہیں پہ وائر پڑا ہوا ملے گا آپ کو، تو آپ اس کو سانس دمک کر کے چونک جائیں گے، بھاگیں گے. وہی حال کیا لوگوں نے اسلام کے حوالے سے. اب مان لیجئے جہاد کو لے کر کے ان لوگوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور غلط شرح کر کے اس کا انٹرپریٹ کر کے کہہ لیجئے کہ یہ بٹھا دیا ذہنوں میں کہ یہ بس اسلام آیا ہے مار کاٹ مچانے کے لیے، یہ وحشی ہے، متشدد ہے اور یہ اور وہ ہے. جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہے. بھائی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ عدالت، پولیس اور فوج کا نظام لاتے ہیں تاکہ کوئی ظلم نہ کر سکے. وہی چیز اسلام نے پیش کیا تو اس کو اپنے حوالے سے، تو اب اس کو لے کے یہ لوگ بات کرتے ہیں. یہ تو اس کو اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلاموفوبیا کو ان لوگوں نے ہوا کھڑا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اب اس لفظ جہاد کو کہاں کہاں جوڑ دیا، لفظ جہاد کر دیا کہ بھائی یہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے. حالانکہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز پیش آئے ہیں وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے الحمدللہ تو پڑھی لکھی خاتون، پڑھی لکھی بچیاں جو ہوتی ہیں اسکول کالج کے وہ ہیں، وہ کیا ان کو اتنا عقل یا اتنا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتی ہے کہ سمجھ سکے کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. وہ تو اس کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے لفظ جہاد کو، اور اس کو لے کر کے لوگوں کو پریشان کیا. اور ایک چیز اور زیادہ تر یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ غزوہ ہند کے حوالے سے. کئی ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ غزوہ ہند کیا ہوتا ہے، اور عموماً کہہ لیجئے کہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ٹویٹر پہ لوگ خاص طور پہ کافی ہنگامہ مچاتے ہیں غزوہ ہند کو لے کر کے. حالانکہ بھائی جس وقت میں یہ حدیث پیش کی گئی تھی اس وقت میں ہندوستان کے اندر خود آپ کا بنگلہ دیش اور پاکستان اور کہہ لیجئے برما اور پتہ نہیں کون کون دیش سب آ جاتا ہے اس میں. تو پھر آپ اس کو ایک پیش کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جبکہ پاکستان خود اس کا ایک حصہ تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ خود اپنے آپ میں کتنا ایک مذاق بن جاتا ہے. یہ کیا اس طریقے سے آپ حدیث کو سمجھ پائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، آپ غزوہ ہند پہ تو بہت آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ لوگ بہت شور بھی مچاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کلکی اوتار کے حوالے سے جو بات آتی ہے، کل یگ کے خاتمے کے حوالے سے جو بات آتی ہے، اور وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ راجا ہریش چندر اور فلاں آئیں گے اور ان کی یہ تلوار ہوگی اور اتنا مار کاٹ بچائیں گے اور پھر جا کر کے پوری دنیا میں امن آئے گا اور فلاں آئے گا، تو کبھی آپ اس پہ بھی دھیان دیا کیجئے کہ کل یگ کے خاتمہ کے لیے جو ہمارے گرنتھوں میں، ہماری دھارمک گرنتھوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ آخر کیا کہتی ہے. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے صحیح طریقے سے تب جا کر کے آپ کو لفظ جہاد کے بارے میں صحیح سمجھ آ پائے گی اور غزوہ کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ پائے گی. وہ ورنہ پھر ہم خواہ مخواہ ایک دوسرے کو ایسے مکس اپ کرتے رہیں گے، خلط ملط کرتے رہیں گے اور بدزنی اور بدگمانی بڑھتی رہے گی. ہماری انرجی لگنے کی کہیں اور وہ کہیں اور لگتی چلی جائے گی. وہ اس لیے صحیح سمجھیے، صحیح طریقے سے اپنا ذہن لگائیے اور خود سے سیلف اسٹڈی کرنے کی آپ کوشش کیجئے. آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور یوں مل جل کے آپ ترقی کریں گے. جزاک اللہ.